کوئی مانے نہ مانے مگر سچ یہ ہے کہ ریاست کو سیاست سے زیادہ معیشت کی فکر ہے۔ بڑی مشکل سے ڈالر کی اڑان پر قابو پایا گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں پھر سے اتاؤ چڑھاؤ اور زندگی کی رمق نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کوشش بھی نظر آ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بیرونی ملک سے سرمایہ کاری لائی جائے تاکہ ملک کی معیشت کو سہارا مل سکے۔ ریاست بہت زور لگا کر معیشت کو سیدھا کرنے کی کوشش میں ہے، مگر عدلیہ اور سیاست کے مختلف فیصلے اس کے راستے میں مزاحم ہو جاتے ہیں۔ ریاست کو کھلاڑی خان کی سیاست سے گلے شکوے تو ہیں، لیکن اس سے اصل خطرہ ان کو یہ ہے کہ اگر وہ آ گیا تو معیشت کا کیا بنے گا۔ ریاست سمجھتی ہے کہ کھلاڑی خان نے معیشت کے بارے میں جو فیصلے کیے وہ ملک کو تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہے تھے، اور اگر وہ ہٹائے نہ جاتے تو ملک کا حال سری لنکا یا کسی افریقہ ملک جیسا ہو جاتا۔ ریاست کی معیشت کے حوالے سے ان تفرقات پر عدلیہ توجہ نہیں دے رہی اور سیاست پر ایسے فیصلے دے رہی ہے جس سے ریاست کو تشویش پیدا ہو رہی ہے، اور وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ عدلیہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ سائفر کیس پر سپریم کورٹ کے فیصلے نے ریاست کے ساتھ ساتھ نون خان اور جیالہ خان دونوں کو بھی ناراض کیا ہے، اور دونوں نے اس فیصلے پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھلے کے نشان والا مقدمہ اور کھلاڑی خان کی رہائی والا مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوگا۔ ان مقدمات کے حوالے سے بھی اگر سائفر کیس جیسے فیصلے آئے تو نون خان اور جیالہ خان دونوں کا انتخابی مستقبل متاثر ہوگا، اور ریاست کے منصوبے بھی ادھورے رہ جائیں گے۔ آئینہ چند دن اس حوالے سے اہم ترین ہوں گے۔ عدالت خان کی مجبوری بھی ہے اور فرض بھی کہ وہ آئین کو ملحوظ خاطر رکھے اور جس کے بھی حقوق متاثر ہوں اسے انصاف دے۔ ریاست عدالت خان کی اس دلیل کو رد کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ ملک کے معاشی مستقبل کو سامنے رکھ کر فیصلے ہونے چاہیے۔ سیاست کے میدان میں بھی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ نون لیگ کے ایک اتحادی نے حال ہی میں ایک غیر معمولی طور پر بڑا سروے کرایا ہے، جس کے مطابق مجموعی طور پر نون لیگ تحریک انصاف سے ووٹوں میں 5% آگے ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ فرق اور بڑھنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے دو بڑی خفیہ ایجنسیاں بھی وثوق سے یہ کہہ رہی ہیں کہ نون لیگ ووٹوں میں لیڈ کر رہی ہے، تاہم ایک سکہ بند ایجنسی ان اندازوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ اس کا اب بھی کہنا ہے کہ الیکشن والے دن تحریک انصاف کا ناراض ووٹر باہر نکل کر سارے تخمینے غلط ثابت کر دے گا۔ انتخابات کے حوالے سے حتمی غیر جانبدارانہ رائے ابھی ظاہر ہونا شروع نہیں ہوئی۔ توقع ہے کہ آنے والے ایک ہفتے کے اندر پوزیشن واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ گو لاہور میں ابھی تک دھند اور سموگ کا راج ہے، لیکن نون خان کو یقین ہے کہ اقتدار اس کی جھولی میں گرنے والا ہے۔ نون خان کی خواہش ہے کہ اسے الیکشن میں کم سے کم سادہ اکثریت ملے۔ وہ مخلوط حکومت نہیں بنانا چاہتا۔ اسے 16 ماہ کی مخلوط حکومت کا تلخ تجربہ ہے، اس لیے وہ اس سے بچنا چاہتا ہے۔ نون خان کا خیال ہے کہ ملک کو خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے مقتدرہ اور حکومت کو مل کر 10 سال محنت کرنا ہوگی۔ اس کی رائے میں مقتدرہ تاریخ میں پہلی بار مثبت سوچ کی حامل اور دو ٹوک موقف رکھنے والی ہے۔ مقتدرہ کے سربراہ کی امانت اور دیانت مثالی ہے، اور نون خان کو لگتا ہے کہ پہلی دفعہ مقتدرہ اور سیاستدان مل کر ملک کی ہچکولے خاتی کشتی پار لگا سکتے ہیں۔ مستقبل کی حکومت کا نقشہ یوں بنایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کی وفاق میں معاونت شہباز شریف کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مقتدرہ کے ساتھ رابطے کا فریضہ بھی انجام دیں گے۔ حمزہ اور مریم کی سیاسی مستقبل اور کردار کا فیصلہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، دیکھیں وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ تحریک انصاف کے لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، کہیں کاغذات جمع ہو گئے ہیں اور کہیں پر انہیں روکا گیا ہے۔ توقع کرنی چاہیے کہ عدالتیں ان امیدواروں کو موقع فراہم کریں گی کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ تحریک انصاف شاید اپنی امیدواروں کے انتخاب میں اتنی محنت نہ کر سکے جتنی نون لیگ کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کو تو جو بھی امیدوار اسکروٹنی کے بعد مناسب لگا اسے ہی اپنانا پڑے گا۔ لاہور میں زیادہ تر ٹکٹ وکلا ہی کو ملنے کا امکان ہے۔ لطیف خوسا، سلیمان اکرم راجہ اس حوالے سے فرنٹ رنر ہیں۔ نون لیگ نے قریبی رشتہ داروں اور سہیل ضیاء بٹ کے اکلوتے صاحبزادے عمر سہیل ضیاء بٹ کو بھی صوبہ الیکشن لڑنے کا عندیہ دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوریاں ختم ہو گئی۔ البتہ لاہور صدر کے صوبائی لسٹ پر شاہد شیخ کو الیکشن لڑوانے کے حوالے سے نون کے اندر بحث مباحثہ جاری ہے۔ تاحال خواجہ سعد رفیق مان نہیں رہے، لیکن ان پر دباؤ بہت ہے۔
اندرون سندھ اور کراچی کے حالات سے لگتا ہے کہ جیلا خان نے مقتدرہ سے اپنے معاملات کو درست کر لیا ہے، اور اس طرح سے اس کو اندرون سندھ جو مشکلات پیش آ رہی تھیں وہ کافی حد تک دور ہو گئی ہیں۔ کراچی کے حوالے سے متحدہ کا اصرار ہے کہ اسے 14 نشستوں پر ماضی میں اکثریت ملتی رہی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ ساری نشستیں اسے ملیں۔ نون خان بھی کراچی کے 2-3 نشستوں پر نظر ہے، جبکہ جیلا خان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس پہلے بھی 5 نشستیں ہیں، وہ مزید 5 پر کامیابی حاصل کریں گے۔ سب پارٹیاں اپنی بندر بانٹ میں یہ بھول گئی ہیں کہ 2018 میں یہاں سے پی ٹی آئی نے کافی نشستیں لی تھیں۔ پختون علاقوں میں اب بھی اس کا اثر موجود ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور وہاں کی صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی ہی بنے گی۔ صوبہ بلوچستان میں ہمیشہ سے ہی مختلف الخیال اور کئی پارٹیاں نشستیں جیتی ہیں، اب بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وہاں ماضی کی طرح صوبائی مخلوط حکومت ہی بنے گی، البتہ اگر وہاں بھی کوئی لہر یا ہوا چل گئی تو نتائج مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی ریاست کے معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ الیکشن کی گرما گرمی میں نہ تو نون خان مفاہمت کی بات سننے کو تیار ہے، اور نہ ہی کھلاڑی خان کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ کمزوری کا تاثر دے، لیکن الیکشن کے بعد ماحول بدلنا چاہیے، اور پارلیمنٹ کے اندر موجود سیاسی عناصر کو اتفاق رائے اور مصالحت کا راستہ اپنانا چاہیے، کیونکہ ملک ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں، معیشت ہے تبھی ملک چلے گا، ریاست ہے تو ہی عوام کی فلاح و بہبود ممکن ہے۔ جب تک سارے اسٹیک ہولڈرز جوش سے نکل کر ہوش کی طرف نہیں آتے، اس وقت تک بحرانوں کا خاتمہ ممکن نہیں۔ گالیوں، انتقام اور محض آرائی سے کبھی بھی ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ ریاست کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آئین کی پاسداری، میڈیا کی آزادی، پارلیمنٹ کی بالادستی، سیاسی آزادیاں اور انسانی حقوق کی پیروی ہی ملک کو آگے لے جا سکتی ہے، اور کوئی بھی راستہ اختیار کیا گیا تو ہم پیچیدہ راستوں پر کھو جائیں گے۔